إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. حاضرین جمعہ، اسلامی بھائیوں، عزیز ساتھیوں، پیارے بچوں، ہم سب کے نیک اعمال کا مقصد ہے کہ ہمیں اللہ کی خوشنودی اور رضا حاصل ہو جائے، اللہ کے فضل و کرم سے ہم سب جنت میں داخلہ پا جائیں۔ اسی لیے ایمان کے ساتھ ساتھ نیک اعمال کی اشد ضرورت ہوتی ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ سورہ صافات کی آیت نمبر 30، 31 اور 32 میں اللہ رب العالمین نے ایمان کو قبول کرنے والے اور ایمان پر جم جانے والوں کی تعریف کی ہے اور انہیں بشارت سنائی ہے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، فرمایا اللہ تعالیٰ نے بے شک جنہوں نے یہ کہا ہمارا رب اللہ ہے اور اسی پر جم گئے۔ ربنا اللہ، ہمارا رب اللہ ہے، یہ کہنے میں بڑا آسان لگتا ہے لیکن اس کو نبھانے میں بڑی مشکلیں ہیں، بڑی قربانیاں دینی پڑتی ہیں، بڑی آزمائشوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ پورے اسلام کو 2 لفظوں میں بیان کیا گیا ہے، ربنا اللہ ثم استقاموا۔ ایک شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے دلنی یا رسول اللہ علی عمل لا اسألک احدا غیرک، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایک ایسی کام کی طرف اشارہ کیجئے، مجھے وہ کام بتلائیے کہ آپ سے پوچھنے کے بعد مجھے کسی اور سے پوچھنے کی ضرورت نہ پڑے۔ کوئی ایسی بات کہیے کہ اب دوبارہ کسی سے نہیں پوچھوں گا، آپ ہی سے پوچھوں گا۔ آپ نے فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقم، کہو میں اللہ پر ایمان لایا پھر اسی پہ جم جاؤ۔ اللہ کے نبی نے بھی اسلام کو 2 ہی لفظوں میں ڈیفائن کیا اور وہی اللہ رب العالمین نے بیان کیا۔
ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ اور پھر اسی پہ جم جاتے ہیں، یعنی اسی کو نبھانے میں اپنی پوری زندگی لگا دیتے، اپنی پوری طاقت صرف کر دیتے، تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، ایسی لوگوں پر، ایسی ہستیوں پر اللہ کے فرشتے نازل ہوتے ہیں اور فرشتے بشارت دیتے ہیں، خوشخبری دیتے ہیں، اے اللہ کے بندو تم خوف نہ کرو، تم غم نہ کرو، تم پیچھے اپنی آل اولاد کو چھوڑ کے جا رہے ہو، تمہیں اپنی آل اولاد کے بارے میں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تم دنیا میں جو بھی کر کے جا رہے ہو، جو بھی تمہارے پیچھے لوگ چھوٹ جا رہے ہیں، ان کے بارے میں تمہیں خوف کھانے کی ضرورت نہیں ہے، اور آنے والی زندگی میں یعنی آخرت میں تمہارا مقام و مرتبہ کیا ہوگا، تمہارے ساتھ کیا حشر کیا جائے گا، اس کے بارے میں ذرا بھی آپ کو چنتا کرنے کی، غم کرنے کی ضرورت نہیں۔ وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، تمہیں بشارت دی جاتی ہے اس جنت کی جس کے بارے میں تم سے وعدہ کیا گیا۔ بعض علماء نے لکھا ہے یہ فرشتے 3 بار بشارت دیتے ہیں، ایک جب ہم دنیا سے جانے لگتے ہیں، ہماری روحیں نکلنے لگتی ہیں، فرشتہ اس وقت ہی بشارت دیتا ہے، دوسرے جب قبر میں انسان داخل کر دیا جاتا ہے، قبر میں بھی یہی بشارت دہرائی جاتی ہے، تیسرا وہ وقت ہوگا جب دنیا سے لوگوں کو اٹھایا جائے گا، قبریں پھٹیں گی، اس وقت بھی یہ بشارت سنائی جائے گی۔ اور یقین مانیے زندگی کے آخری اس پڑاؤ پر اور ایک زندگی چھوڑ کر دوسری زندگی جانے کے وقت میں اس سے بڑی کوئی بشارت نہیں ہو سکتی، اس سے بڑی کوئی خوشخبری نہیں ہوتی۔ صرف اتنا اگر اشارہ مل جائے انسان کو کہ رزلٹ میرا اچھا ہے، وہی اس کی کامیابی کی ضمانت ہو جاتی ہے، لیکن باقاعدہ یہ بشارت ملے کہ تمہارے لیے جنت ہے، اور وہ جنت جس جنت کے بارے میں تمہیں بتایا گیا تھا۔ آگے اللہ نے فرمایا دنیا میں اللہ کے دوست کون ہوتے ہیں، دنیا میں اللہ کے فرشتوں کے دوست کون ہوتے ہیں؟ فرشتے کہیں گے تمہیں جنت کی بشارت، اور آگے اپنی دوستی کو بھی بیان کریں گے کہ ہم تمہارے دوست۔ اگر یہ اللہ کا کلام مان لیا جائے تو اللہ گویا کہ کہہ رہا ہے میرے بندوں میں تمہارا دوست ہوں، میں تمہارا رفیق ہوں۔ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ہم تمہارے دوست دنیا میں بھی تھے اور آخرت میں بھی تمہارے دوست رہیں گے۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، تمہارے لیے جنت کے اندر وہ ساری کی ساری چیزیں جو تمہارا دل چاہے گا، جو تمہارے نفوس میں تمنائیں اٹھیں گی، وہ ساری کی ساری چیزیں تمہیں جنت میں دی جائیں گی۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، جو بھی مانگو گے وہ ساری چیزیں تمہیں جنت میں دی جائیں گی، اور تمہاری ضیافت اتنے اعلیٰ پیمانے پہ کیوں نہ کیا جائے، تمہاری مہمان نوازی اتنے اچھے انداز میں کیوں نہ کی جائے۔ نزولا من غفور الرحیم، غفور جو ہے، رحیم جو ہے، رحمان جو ہے، اس اللہ کی مہمانداری میں آئے ہو، اس اللہ کی ضیافت میں آئے ہو، یہ اللہ کی طرف سے تمہاری میزبانی، تمہاری مہمانی ہوگی، تمہاری ضیافت ہوگی۔ اور جب اللہ مہمانی کرنے لگے، اللہ ضیافت کرنے لگے، استقبال کسی کا کرنے لگے، وہاں کوئی کمی نہیں ہوتی ہے۔ صحیح مسلم کتاب الایمان حدیث نمبر 186، ایک بار موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھ لیا اے اللہ رب العالمین، جنت میں تو اپنے بندوں کو ڈالے گا، ظاہر سی بات ہے کوئی پہلے جائے گا کوئی بعد میں جائے گا، اے اللہ میں یہ جاننا چاہتا ہوں ادنا اہل الجنت منزلہ، درجے کے اعتبار سے سب سے کم درجے کا جنتی کون ہے، اس کے بارے میں مجھے بتائیے۔ اللہ رب العالمین نے سب سے کم درجے والے جنتی کے بارے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتایا، تفصیل ابھی تھوڑی دیر میں آپ کے سامنے آئے گی۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب سنا آخری جنتی کو اتنا سب کچھ ملنے والا ہے، پوچھ بیٹھے یا ربی، اے میرے رب، فکیف حال اعلیہم منزلہ،
اے اللہ جب سب سے کمتر درجے والے جنتی کا یہ حال ہے، جب تو اس پر اتنے انعام و اکرام کر رہا ہے، اے اللہ جو اعلیٰ کیٹیگری کے جنت میں ہوں گے ان کا کیا حال ہوگا؟ اللہ اس وقت ارشاد فرمائے گا اولئک الذین غرست کرامتہم بیدی، اے میرے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام سب سے اعلیٰ والی جنت میں وہ لوگ ہوں گے جن کی عزت و کرامت کے پودے میں نے اپنے ہاتھوں سے لگائے ہیں، وختمت علیہا، ان کی سیٹیں میں نے خود ریزرو کر دی ہیں، فلم تر عین، ان کو ہم جو بھی عطا کریں گے، جو بھی ان کو انعام و اکرام دیں گے کسی آنکھوں نے دیکھا نہیں، ولم تسمع اذن، کسی کان نے سنا نہیں، ولم یخطر علی قلب بشر، بلکہ کسی انسان کے دل میں وہ خیالات بھی نہیں آئے ہوں گے جو ہم ان کو عطا کرنے والے ہیں۔ اس کے بعد راوی کہتے ہیں اللہ کا یہ کلام سن کر اگر اس کو پشٹی کرنا چاہتے ہو، دلیل چاہتے ہو، تو قرآن کریم میں سورہ سجدہ کی آیت نمبر 17 پڑھ لو، فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں ہم اپنے نیک بندوں کو، جنتیوں کو وہ چیزیں عطا فرمائیں گے، وہ نعمتیں عطا فرمائیں گے، کسی بھی انسان کو، کسی بھی نفس کو اس کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے، میں نے وہ چھپا کے رکھی ہیں، وہ ایسی ایسی قیمتی چیزیں ہیں، ایسی ایسی خوش کر دینے والی چیزیں ہیں کہ لوگوں کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچ جائے گی، جزاء بما كانوا يعملون، اور یہ سارے کے سارے انعام ان لوگوں کے لیے ہوں گے جو نیک اعمال کر کے مجھے راضی و خوش کر چکے ہوں گے۔ مفسرین نے لکھا ہے یہ جزاء بما كانوا يعملون، یہ آیت کا ٹکڑا بتلا رہا ہے امیدوں سے اور خیالات سے جنت نہیں ملتی ہے، تمناؤں سے جنت نہیں ملتی ہے، عمل کرنے سے جنت ملتی ہے، نیکیاں کمانے سے جنت ملتی ہے، رب کو راضی کرنے سے جنت ملتی ہے، اپنی نیتوں کو درست کرنے سے جنت ملتی ہے۔ جزاء بما كانوا يعملون، اللہ رب العالمین جنت ہمیں اپنے فضل و کرم سے عطا فرمائے گا۔ کسی کے اپنے عمل کی بیس پر کہ میں نیک عمل کر کے آؤں اس لیے میں جنت کا حقدار بن گیا اور میں زبردستی جاؤں گا، نہیں جا سکتا۔ جنت میں جانے کے لیے ہمارے اعمال جو نیک ہیں وہ ذریعہ وسیلہ تو بنیں گے، لیکن اصل میں ہم جو جنت میں جائیں گے اللہ کے فضل سے جائیں گے، اللہ کی کرامت سے جائیں گے۔ اللہ رب العالمین اگر نہیں چاہے گا تو ہم نہیں جا سکتے، اس لیے عمل بھی کرتے رہیں اور اللہ سے جنت کی طلب بھی رکھیں، اللہ سے امید بھی رکھیں، اللہ سے جنت مانگتے رہیں۔ صحیح مسلم کے اندر کتاب الایمان میں 2 باب ہیں، ایک جنت میں سب سے نچلے درجے کا کون سا جنتی ہوگا، اس کے تحت کچھ حدیثیں ہیں، ایک باب ہے جہنم سے سب سے اخیر میں کون نکالا جائے گا، اس کے نیچے کچھ حدیثیں ہیں۔ صحیح بخاری کتاب الرقاق میں 6571 میں روایت موجود ہے، سنن ابن ماجہ کے اندر، مسند احمد میں، سنن دارمی میں اور مختلف حدیث کی کتابوں میں یہ روایات مختلف الفاظ کے ساتھ موجود ہیں کہ آخری جنتی کون ہوگا اور اس کو کیسے کیسے اللہ عطا فرمائے گا۔ سب سے اخیر میں جو جنت میں جائے گا دراصل وہ بندہ ہوگا جو پہلے جہنم میں جا چکا ہوتا۔ کچھ توحید پرست ایسے بھی ہیں جن کو اس کے گناہ کی وجہ سے اللہ جہنم میں ڈال دے گا، اور پھر شفاعت کے بعد یا اپنے گناہوں کے سزا جھیلنے کے بعد دوبارہ اللہ ان کو نکالے گا۔ تو جہنم سے بہت سارے لوگ توحید پرست نکالے جائیں گے، ایمان والے نکالے جائیں گے، سب سے اخیر میں ایک شخص نکالا جائے گا اور نکال کے اس کو اللہ تعالیٰ جہنم کے قریب ہی میں باہر کر دے گا۔ جہنم سے وہ نکل چکا ہے، ایک شخص جو آگ کی وادیوں میں رہ چکا ہو، طرح طرح کے عذاب کو دیکھ چکا ہو، برداشت کر چکا ہو، جھیل چکا ہو، اس کے لیے اس کے دروازے کے باہر آ جانا بڑی نعمت تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جہنم سے نکلنے کے بعد جہنم کے باہر اس کو چھوڑ دیا جائے گا، مڑ مڑ کے وہ جہنم کی طرف دیکھے گا اور پھر اپنے آگے کی دنیا کو دیکھے گا، جہنم کی طرف اپنا رخ کرنے کے بعد کہے گا تبارک الذی نجانی منک،
اللہ کی ذات بڑی بابرکت ہے جس نے مجھے اس گڑھے سے بچایا، جس نے مجھے اس جہنم سے بچایا. وَأَعْطَانِي مَا أَعْطَاهُ احدم من الاولین والآخرین، اور میرے اللہ نے مجھے جہنم کی اس گڑھے سے نکال کے جو باہر کیا، میرے اوپر اتنا بڑا احسان کیا ہے کہ اتنا بڑا احسان میرے رب نے پہلے اور آخری تمام لوگوں میں کسی کے اوپر اتنا بڑا احسان شاید نہیں کیا. وہ بہت بڑی نعمت اس کو تصور کرے گا. ابھی وہ جہنم کے باہر ہی نکالا گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ جہنم کو دیکھ کر شکریہ اللہ کا ادا کرے گا، اللہ کی تعریف کرے گا، لیکن جہنم میں جلنے کی وجہ سے اس کی رنگت بدل چکی ہوگی، شکل بدل چکی ہوگی. اور جہنم کی آگ کوئی معمولی آگ تو ہے نہیں. اس کے جانور، اس کے ڈسنے والے زہریلے جانور، یہ کوئی عام جانور تو ہے نہیں. بڑی خطرناک جہنم ہے. اللہ رب العالمین اپنے بندے کو کیسے کیسے جنت تک لے جا رہا ہے، اور بندے کے حرص دیکھیے. اللہ رب العالمین اسے ایک درخت دکھلائے گا. درخت ہرا بھرا نظر آ رہا ہے، اس درخت کے نیچے پانی بہ رہے ہیں. جہنم کے اندر پینے کے لیے جس کو کچھ نہ ملا ہو سوائے جہنمیوں کے خون اور پیپ کے، وہ پانی دیکھے گا، اس کے اندر کی لالچ سامنے ظاہر ہو جائے گی. اے میرے اللہ، اے میرے رب، مجھے اس درخت کے نیچے کر دے، میں تھوڑا سایہ تو لے لوں. اے اللہ، میں تھوڑا اپنی پیاس تو بجھا لوں. اللہ رب العالمین فرمائے گا اے آدم کی اولاد، اگر میں تیری یہ آرزو پوری کر دوں، اگر میں تیری یہ تمنا پوری کر دوں، مجھے لگتا ہے کہ دوبارہ پھر تم آگے گا. اے اللہ تیرا وعدہ، اے اللہ تجھ سے وعدہ کرتا ہوں اب آگے میں کچھ نہ مانگوں گا. میرے رب تو اس پیڑ کے درخت کے سائے میں پہنچا دے. اللہ پوچھے گا میرے بندے کیا چاہتا ہے؟ صحیح مسلم کے الفاظ ہیں، بندہ کہے گا ربی اذ اخرجتنی من النار فلا تعدنی فیہا. اے میرے مولا، جہنم سے نکالنے کے بعد جو تو نے میرے اوپر احسان کیا ہے، اب تو نے مجھے جہنم سے نکال ہی دیا. میری یہی آرزو، میری یہی دعا ہے میرے اللہ، دوبارہ اس میں نہ ڈالنا. بڑی دقتیں ہیں، بڑی پریشانی ہے. درخت کے پاس پہنچا دیا جائے گا، پانی پیے گا، سیراب ہوگا، آب حیات ہوگی، جسم اس کا صاف ہو جائے گا. سایہ تھوڑی دیر کے لیے ملا ہے. جہنم کا منظر اگر آپ کو معلوم ہو کہ جہنم کے اندر کیا کیا چیزیں ہیں، پھر اس شخص کے بارے میں اگر آپ سنیں گے تو آپ کو حیرانی ہوگی اللہ تعالیٰ کس طریقے سے ایک بندے کو جہنم کی وادیوں سے نکال کر جنت کی طرف لے جا رہا ہے. تھوڑی دیر کے بعد اس درخت سے اچھا درخت اس کو دکھایا جائے گا. جنت کی طرف بڑھ رہا ہے، پہلے درخت سے اچھا درخت، اس سے بہترین سایہ دار، اس سے اچھی سی چیزیں نظر آنے لگیں گی. پھر اللہ سے کہے گا اے میرے اللہ، یہ سامنے جو درخت نظر آ رہا ہے، اے اللہ رب العالمین اس درخت کے پاس بھی مجھے پہنچا دے تاکہ میں اس کے سائے میں کچھ سایہ حاصل کر لوں، کچھ آرام کر لوں. اللہ رب العالمین فرمائے گا او میرے بندے، تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ دوبارہ سوال نہ کروں گا، تو نے اپنے وعدہ توڑ دیا. تجھے کون سی ایسی چیز چاہیے کہ جس کو پانے کے بعد دوبارہ تو سوال نہ کرے؟ اے اللہ اس کے پاس بھیج دے، تیرے عزت و جلال کی قسم ہے، اب دوبارہ تجھ سے نہیں مانگوں گا، اب دوبارہ نہیں سوال کروں گا. اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا، اس درخت کے پاس بھی وہ پہنچا دیا جائے گا، وہاں کی نعمتوں سے محظوظ ہو جائے گا. تھوڑی دیر ہی آرام کیا ہوگا کہ اللہ رب العالمین جنت کے دروازے پر ہی ایک درخت لگائے گا اور اس درخت کو یہ دکھایا جائے گا. بندے کو جنت کے دروازے پر پہنچا دیا جائے گا. پھر اللہ سے سوال کرنے لگے گا اے اللہ یہ تیسرے درخت کے پاس مجھے پہنچا دے، اب دوبارہ سوال نہ کروں گا. میرا اللہ اپنے بندے کو دیکھ رہا ہے اور بندے کی وعدہ توڑنے کی کیفیت کو بھی دیکھ رہا ہے، لیکن سب کچھ اللہ رب العالمین نظر انداز کرتے ہوئے میرے بندے کو پہنچا دیا جائے جنت کے دروازے کے پاس ایک درخت کے سائے میں موجود. اب آ گیا جنت کے دروازے کے پاس سے ایک درخت ہے، اس کے سائے میں بیٹھا ہوا ہے، پھل کھا رہا ہے. اس کے لیے تو جنت وہی ہے، جہنم سے نکل کے آیا ہے. جنت کے اندر لوگ اپنی اپنی دنیا میں اپنی اپنی نعمتوں میں مست ہیں. آوازیں جنتیوں کی اس کے کان تک سنائی دیں گی، جنتیوں کی آوازیں اس تک پہنچنے لگیں گی، اور یہ سب کچھ اللہ رب العالمین اسی کے لیے کر رہا ہوتا ہے.
جیسے ہی آواز اس کو سنائی دے گی تڑپ اٹھے گا، اے اللہ یہ جنتیوں کی آواز ہے، ایک آواز تو جہنم میں سن کے آیا ہوں، ہر کوئی رو رہا ہے، ہر کوئی چیخ رہا ہے، ہر کوئی چلا رہا ہے، ایک ایک بوند پانی کے لیے لوگ ترس رہے ہیں، لوگ اپنے خون اور پسینے کو پینے پہ مجبور ہیں۔ ایک وہ جہنم ہے اور ایک جنت ہے جس میں لوگ خوشیوں میں مست ہیں۔ اے میرے مولا، اے میرے رب العالمین، مجھے اس جنت کے اندر داخل فرما دے۔ اللہ فرمائے گا میرے بندے تو نے مجھ سے سوال کیا، میں نے تیرے سوال کا جواب دے دیا، ایک درخت سے دوسرے درخت، دوسرے سے تیسرے تک پہنچا دیا گیا، جنت کے دروازے پہ تجھے لا دیا گیا۔ او میرے بندے اب تو جنت میں جانے کی دعا کرنے لگا، مانگنے لگا، اے اللہ اب تو یہاں تک تو نے مجھے پہنچا دیا، اب جنت کے اندر بھی پہنچا دے، اے اللہ میری دعا کو قبول فرما لے۔ اللہ رب العالمین فرمائے گا اذهب فادخل الجنہ، او میرے بندے جا جنت کے اندر اور جنت میں داخل ہو جا۔ اجازت ملی کہ بھاگتا ہوا جنت میں جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ بھی جنت کے اندر پہنچا سکتا ہے، لیکن بندے کو پیوریفائی کر رہا، اس کی تڑپ، اس کی لالچ کو جگا رہا ہے۔ جنت کے اندر گھس گیا، تھوڑی دیر میں پھر واپس۔ میرے بندے کیا ماجرا ہے؟ اے اللہ تو نے مجھے جنت میں بھیج تو دیا، لیکن اے اللہ مجھے لگتا ہے کہ جنت کے اندر ساری سیٹیں فل ہو چکی ہیں، اے اللہ جنت میں کوئی جگہ خالی نہ بچی، میں کہاں رہوں، میرا کہاں انتظام ہوگا؟ اے میرے اللہ مجھے تو جنت پوری کی پوری بھری کی بھری لگ رہی ہے۔ اللہ رب العالمین فرمائے گا تجھے کیا چاہیے؟ دنیا کے بادشاہوں کو تو نے دیکھا، ایک بادشاہ کے نیچے کتنی زمینیں ہوتی ہیں، کتنی سلطنت کا مالک ہوتا ہے، جا میں تجھے اتنا عطا فرمایا، اسی کی طرح اور اسی کی طرح اور اسی کی طرح اور اسی کی طرح اور، کہے گا یا ربی رضی تو، اے میرے اللہ میں راضی ہو گیا، اے میرے اللہ میں خوش ہو گیا، مجھے بس رہنے دے، مجھے اتنا ہی چاہیے۔ اللہ رب العالمین فرمائے گا وَلَكَ عَشَرَةُ أَمْثَالِهِ، او میرے بندے جا دنیا اور دنیا کا 10 گنا تجھے جنت کے اندر عطا کیا جائے گا، اس دنیا کے برابر 10 دنیا کے برابر تجھے زمین جنت میں ملے گی، رہنے کے لیے تیرا مقام ہوگا، رہنے کے لیے تیرے لیے جگہ ہوگی۔ اے اللہ میں راضی ہو گیا۔ صحابی کہتے ہیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ حدیث بیان کر کے اتنا مسکرانے لگتے، لوگوں نے مسکراتے ہوئے صحابی کو دیکھا، صحابی خود کہنے لگے او میرے ساتھیوں تم کیا پوچھو گے نہیں کہ میں مسکرا کیوں رہا ہوں، میرے چہرے پہ تبسم و مسکراہٹ آئی کیسے؟ لوگوں نے پوچھا آپ ہی بتائیے۔ کہا جب میرے نبی نے یہ حدیث سنائی تھی، اتنا سنانے کے بعد میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی مسکرائے تھے۔ کہا ہم نے بھی اللہ کے نبی سے پوچھا تھا اے اللہ کے نبی آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ تو اللہ کے نبی نے بتایا تھا اے لوگو میرا رب جب اس بندے کو جہنم سے نکال کر جنت میں لے جائے گا تو یہاں آ کر اللہ رب العالمین خود مسکرانے لگے گا، خود ہنسنے لگے گا، اس لیے مجھے بھی ہنسی آئی۔ یعنی اللہ کی مسکراہٹ کی سنت کو عمل کرتے ہوئے نبی نے دنیا میں مسکرایا اور نبی کی مسکراہٹ کو دیکھتے ہوئے صحابی مسکرائے۔ کتنی پیاری جماعت تھی یہ، جنت کے اندر داخلہ مل گیا، اب جنت کے اندر موجود ہے، 10 دنیا کے برابر بھی مل رہی ہے۔ اللہ رب العالمین ابھی اور دینا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا، کہے گا تمنا یا عبدی، اے میرے بندے تمنا کر، تو اپنے دل میں سوچ تجھے کیا چاہیے تمنا کر۔ فیتمنا، وہ تمنا کرے گا، اللہ فرمائے گا جو تم نے دل میں سوچ رکھا ہے وہ ساری کی ساری چیزیں تجھے ملیں گی، اس کے علاوہ اس کے مثل اور بھی تجھے عطا کیا جائے گا۔ پھر اللہ فرمائے گا تمنا کر میرے بندے تمنا کر، تجھے دیا جائے گا۔ وہ تمنا کرتا جائے گا، اللہ اسے عطا کرتا جائے گا۔ جب اس کی تمنائیں بھی ختم ہو جائیں گی، وہ سوچنا بھی اس کے بس کے باہر ہو جائے گا، اللہ رب العالمین اس کو یاد دلائے گا، اس کو خیال دلا جائے گا اے میرے بندے فصل قضا و قضا، یہ مانگ یہ مانگ یہ مانگ یہ مانگ، اس کو یاد دلایا جائے گا، یاد دلا دلا کر اس سے سوال کروایا جائے گا، اور وہ سوال کرتا چلا جائے گا، اللہ اسے عطا کرتا جائے گا۔ اللہ رب العالمین
العالمین فرمائے گا او میرے بندے جا یہ جنت تمہاری ہو گئی، اس جنت کے اندر تو رہ، اتنی بڑی سلطنت کا تو مالک ہو گیا، تجھے وہ ساری چیزیں عطا کی جائیں گی جو تیرے نفس کو اچھی لگیں گی اور تیری آنکھوں کو بھائیں گی، تیری آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچائیں گی، وہ ساری کی ساری چیزیں تجھے جنت کے اندر ملیں گی۔ اس کے بعد روایت میں آتا ہے یہ جیسے اپنے کمرے کے اندر داخل ہوگا، اپنے خاص غرفے میں جنت میں پہنچ چکا ہے، جہنم سے نکلا ہوا بندہ جنت کے اندر پہنچ چکا ہے، کہاں ادھر جہنم کے اندر ہر طرف عذاب ہی عذاب، ہر طرف ڈسنے والے، کاٹنے والے، خطرناک قسم کے عذاب، اور ادھر جہنم میں مہمانی ہی مہمانی ہو رہی ہے، استقبال ہو رہا ہے۔ اپنے کمرے میں داخل ہوتا ہے، حدیث کے الفاظ ہیں 2 حوریں اس کے کمرے میں پہنچ جاتی ہیں، 2 حوریں اس کے کمرے میں داخل اور حوریں اس کا استقبال کرتی ہیں۔ ایک جنتی ہے بڑی دیر بعد پہنچا ہوا ہے، وہ حوریں اس کے انتظار میں تھیں، 2 حوریں سامنے آتی ہیں اور اس کو دیکھتی ہیں، مسکراتی ہیں، جواب دیتی ہیں، اللہ کا شکریہ ادا کرتی ہیں۔ حدیث کے الفاظ ہیں وہ حوریں کہیں گی الحمدللہ الذی احیاک لنا واحیانا لک، اس اللہ کی تعریف کرتے ہیں ہم جس اللہ نے ابھی تک تجھے ہمارے لیے زندہ رکھا اور مجھے اور یہ میرے ساتھی کو، ہم لوگوں کو تمہارے لیے زندہ رکھا، اس اللہ کی ہم تعریف بیان کرتے ہیں۔ وہ حور استقبال کریں گی، اسے خوشخبری دی جائیں گی۔ جب حور آ کر اس کا استقبال کرنے لگیں گی اور وہ خود حور کہے گی اللہ کا شکریہ کہ تم زندہ ابھی تک باقی بچے ہو اور ہم تمہارے لیے زندہ باقی بچے ہیں، آدمی کی خوشی کی انتہا نہ رہے گی، وہ اس وقت کہہ بیٹھے گا واللہ ما اعطى ربنا احدا مثل ما اعطیت، میرے اللہ نے مجھے جو عطا فرمایا، میرے اللہ نے جو مجھے دیا ہے، جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں، اللہ نے میرے علاوہ کسی کو یہ نعمت نہیں دی ہوگی۔ اس کو لگے گا ساری نعمتیں تو مجھے مل گئی۔ یہاں پر آ کر موسیٰ علیہ السلام کہتے تھے اے اللہ رب العالمین، جب یہ جنت کے آخری درجے کا جنتی ہے تو پھر اعلیٰ قسم کے جنتیوں کا کیا حال ہوگا؟ اس وقت اللہ نے فرمایا تھا اے موسیٰ علیہ السلام، وہ جنت میں اعلیٰ کیٹیگری کے جنتی وہ لوگ ہوں گے جن کی عزت و کرامت کے پودے میں نے خود اپنے ہاتھوں سے لگائے، جن کے مہمان نوازی کے لیے میں نے جنت کو بنائی اور سجایا ہوا ہے، اور جن کی سیٹیں میں نے ریزرو کر دی ہیں، مہر لگا دی ہے، میں نے ان کے لیے ایسی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں جو دنیا کی کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، کسی کان نے سنا نہیں، کسی دل میں وہ احساسات بھی نہیں آئے ہوں گے، خیال بھی نہیں گزرا ہوگا۔ وہ جنت ہم نے تیار کر رکھی ہے، تو مانگو گے سب کچھ ملے گا، بشرط جنت تمہیں ملنے چاہیے، جنت کے اندر داخلہ ملنا چاہیے۔ یہ واقعات، یہ منظر اور حدیث میں جو یہ بیان ہوئے، اس کا ایک ہی مقصد ہے، لوگوں جنت کو پوری طرح سے ڈسکرائب نہیں کیا جا سکتا، وہ بڑی انمول شے ہے، دنیا کی زبان گونگ ہے اس سے بیان کرنے سے، بڑی اعلیٰ شے ہے، اس کے لیے اعلیٰ سے اعلیٰ عمل لے کے آؤ۔ جنت جتنی خوبصورت، جتنی قیمتی بنائی گئی، ہمارے اعمال اس کے لیے نہیں ہیں۔ اس جیسی جنت کو پانے کے لیے توحید کا چراغ ہونا چاہیے۔ اگر توحید نہیں، شرک ہوں گے تو جہنم سے نکالے ہی نہیں جائیں گے، اور اگر توحید ہے اس کے علاوہ دیگر گناہ ہیں، اللہ رب العالمین نے اگر نہیں معاف کیا، جہنم میں ڈال بھی دیا، تو ایک نہ ایک دن آئے گا ہم جہنم سے نکالے جائیں گے اور انشاءاللہ جنت میں جائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اول وہلہ میں جنت میں جانے والا بنائے، بغیر جہنم میں جائے ہم جنت کے حقدار بن جائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس طرح کا بنائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ جنتی جو آخر میں جنت میں جائے گا اور اخیر میں جہنم سے نکالا جائے گا، یہ اللہ کے سامنے جائے گا، اس کے حساب و کتاب کا منظر بڑا عجیب تھا۔ حساب دینے کے لیے اللہ کے سامنے کھڑا ہوا ہے، اللہ رب العالمین اس کے زندگی کے چھوٹے چھوٹے گناہوں کو اس کے سامنے کھول کھول کر بیان کرے گا۔ گناہ چھوٹے چھوٹے جو ہیں اس کو اللہ واضح کر کے بیان کرے گا۔ اے میرے بندے بتا، کیا تو نے اپنی زندگی میں یہ گناہ کیا تھا؟
کیا تو نے یہ گناہ کیا؟ ایک ایک گناہ اس کے چھوٹے چھوٹے بیان کیے جائیں گے. بندہ خاموش کہے گا ہاں اللہ ایکسپٹ کر رہا ہوں، اقرار کر رہا ہوں میں نے یہ گناہ کیے ہیں. اللہ رب العالمین چھوٹے گناہوں کو گنانے کے بعد اس کے رجسٹر کو کلوز کر دے گا، بند کر دے گا. یہ بندہ حیران ہو جائے گا، اللہ سے سوال کرے گا اے میرے اللہ، اے میرے رب العالمین، تو نے تو فلاں فلاں گناہوں کو گنا دیا، لیکن اے اللہ اس کے علاوہ میں نے کچھ اور بھی گناہ کیے تھے جو آج مجھے نظر نہیں آ رہے ہیں، مجھے دکھائی نہیں دے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ مسکرا کر فرمائے گا، اس کی حالت پر یہ اشارہ دیا جائے گا وہ میرے بندے وہ تیرے گناہ اللہ نے چھپا دیے ہیں. یہ اللہ رب العالمین کا رحم ہوگا، یہ اللہ کا کرم ہوگا، ورنہ دنیا میں ہم میں سے کوئی ایسا نہیں جس کی زندگی میں شاید بڑے گناہ نہ ہو، جس کی زندگی میں صغیرہ گناہ نہ ہو. اللہ رب العالمین کے ہاں اللہ کی عدالت میں پہنچنے کے بعد ہمارے اور آپ کے سارے چھوٹے بڑے گناہ اللہ کے سامنے ہوں گے. اللہ رب العالمین جس کے اوپر رحم فرمائے گا، اللہ رب العالمین جس کے اوپر اپنا کرم فرمائے گا، اسی کے گناہ کو چھپا لیا جائے گا. بعض حدیثوں میں آتا ہے اللہ تعالیٰ اسے بندے کو اپنے دامن میں لے گا اور دامن میں لے کر ارشاد فرمائے گا ہاں میرے بندے وہ سارے کے سارے گناہ مجھے معلوم ہے، تو نے فلاں بڑا گناہ یہ بھی کیا تھا، تو نے زنا کیا تھا، تو نے چوری کی تھی، تو نے یہ کام کیا تھا. اللہ رب العالمین چپکے سے اس بندے کو اشارہ دے گا کہ اے میرے بندے تو یہ نہ سمجھ کہ مجھے معلوم نہیں، مجھے معلوم ہے، لیکن دنیا میں تو نے دنیا والوں کے عیب کو چھپایا، دنیا والوں کی برائیوں کو جاننے کے بعد اس پہ پردہ ڈالا. آج میں نے تیرے گناہوں پہ پردے ڈال دیے، جا جس کو میں نے پردے میں رکھا آج میں نے اسے معاف بھی فرما دیا. یہ اللہ رب العالمین کا رحم و کرم ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو بندہ دنیا میں کسی اپنے بھائی کے کسی درد کو مٹائے گا، اس کے غم میں کام آئے گا، کل قیامت کے دن اس کا درد مٹا دیا جائے گا، اس کی تکلیف دور کر دی جائے گی. وَمَن سَتَرَ عَبْدًا سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور جو دنیا میں کسی بندے کو پردہ پوشی کرے گا، اس کے عیب کو جاننے کے بعد اس کو چھپائے گا، اس کی عزت کی حفاظت کرے گا، کل قیامت کی دن اللہ اس کے لیے پردہ کر دے گا اور اس کے گناہوں کو دنیا کے سامنے نہیں آنے دے گا. یہ اللہ رب العالمین کا کرم ہوگا. یہ آخری جنتی ہے اور یہ اعلیٰ جنتی ہیں. اسی جنت کے لیے ہماری اور آپ کی تگ و دو ہے، ہماری اور آپ کی کوششیں ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو جنت نصیب فرمائے. الہ العالمین رمضان کے جو روزے ہم سب رکھ رہے ہیں اسے قبول فرمائے. رمضان میں جتنی ہم نیکیاں کر سکیں پروردگار توفیق عنایت فرما، پھر ان نیکیوں کو قبولیت کے درجے میں لا، شرف قبولیت سے نواز. یا الہ العالمین ہم سے جو بھی بن پڑا ہم روزے رکھے اور رکھ رہے ہیں، انشاءاللہ پورا مہینہ رکھیں گے. پروردگار ہمارے روزوں کو قبول فرما، تو ہی اس کا بدلہ دینے والا ہے، تجھ سے ہی اس بدلے کی امید ہے، تو عطا فرما دے. الہ العالمین ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے، ہماری لغزشوں کو معاف فرما دے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. الہ العالمین روزے کی حالت میں اگر ہم سے کچھ کوتاہیاں ہوئی ہوں ان کوتاہیوں کو درگزر فرما دے. ہمارے روزوں کو خالص نیتوں کے ساتھ قبول فرما لے. پروردگار عالم بقیہ جو روزے ہیں ہمیں توفیق الہی سے رکھنے کی توفیق عنایت فرما. ہر قسم کے مصائب و آلام سے ہمیں محفوظ رکھ. ہم میں سے جو بیمار ہیں ان کو شفا یاب کر. پروردگار جو قرض دار ہیں ان کے قرض کی ادائیگی کی سبیل پیدا فرما دے. الہ العالمین جس کو بھی دنیا میں کوئی جائز ضرورت ہے اس کو تو پورا فرما دے، راستہ پیدا فرما دے. الہ العالمین ہم سب کو صحت مند بنا، ہماری غلطیوں کو معاف فرما. پروردگار ہم سب کے والدین کو جنت الفردوس میں مقام عطا فرما. زندہ ہیں تو ہمیں توفیق دے ہم ان کی خدمت کر سکیں. الہ العالمین ہمیں توفیق عنایت فرما کہ ہم بھائی بھائی بن کر رہ سکیں، ایک دوسرے کو درگزر کر سکیں، سینے میں وہ کشادگی ہو جس سے ہم اپنے بھائی کو جگہ دے سکیں، دوسروں کو معاف کرنے کا جذبہ عطا فرما. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.